اگر دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ اپنی آخرت اور آخرت کے انجام سے بڑے غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے 24 گھنٹے کے اگر شیڈیول کو چیک کیا جائے، ہر آدمی اور ہر خاتون سے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں فرصت سے بیٹھیے گا، فرصت سے، اور اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو ایک جگہ ترتیب سے لکھیے آپ کہ 24 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا وقت اس رب کے لیے ہم نے نکالا ہے جو مالک الملک، احکم الحاکمین، جزا اور سزا کے دن حساب و کتاب لینے والا ہے، اور کتنا وقت ہم نے اس دنیا کو کمانے کے لیے لگایا ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے، جبکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت بچتے تھے، اور ہر وہ موقع جو اللہ انہیں میسر کرتا اس موقع میں آخرت کی تیاری کی فکر کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے اور ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھ سے اللہ اکبر آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ، وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ آپ سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھا کر کے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں آج تم آخرت کے انجام سے غافل ہو، اے میری بہنوں آج ہم آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اے میرے بھائیوں لمثل هذا فاعدوا، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، آخرت کے سفر پہ سب کو نکلنا ہے، ہر آدمی کو قبر میں سوال و جواب سے سامنا ہونا ہے، ہر آدمی کا عمل اس کے قبر میں پیش کیا جائے گا، یا تو قبر میں جنت کے کھڑکی کو کھول کر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، یا جہنم کے کھڑکی کو کھول کر جہنم کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی قسم کہتا ہوں قبر کے اندر اترنا ہے، قبر کے اندر داخل ہونا ہے، اور فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اور اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، اگر لوگ سمجھ جاتے، جان جاتے۔ آج ہم اپنے کاندھوں پر اپنے کتنے ہی قریبی رشتہ داروں کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، کتنے ہی قریبی رشتہ دار، بعض نے تو اپنے والد کو دفن کیا ہوگا، بعض نے اپنی والدہ کو، بعض نے اپنے بھائیوں کو، بعض نے اپنے بیٹوں اور بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دفن کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آئے دن اموات دیکھتے ہیں، لوگوں کی موت دیکھتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی، لیکن ہم اپنے انجام سے غافل ہیں میرے بھائیوں، اپنے آخرت کے انجام سے ہم غافل ہیں۔ ہم اس دن کی تیاری نہیں کرتے جس دن کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک پرندے کو دیکھا جو ایک درخت پر بیٹھ کر درخت کا پھل کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے آتا، اپنی مرضی سے بیٹھ کر وہاں کی چیزوں کو کھاتا اور اڑ کر کے چلا جاتا ہے، تیرے اوپر نہ کوئی حساب ہے نہ تیرے لیے کوئی عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیونکہ وہ پرندہ شریعت کا مکلف نہیں ہے کہ اس سے حساب لیا جائے یا اسے نعمتیں دی جائیں یا عذاب دی جائے. ہم اور آپ شریعت کے مکلف ہیں. ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ وہ شریعت کے مکلف ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود آپ کہا کرتے تھے کہ اس پرندے پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے. ہم انسانوں سے حساب لیا جائے گا, یا تو ہمیں عذاب دیا جائے گا آخرت میں, یا پھر ہمیں نعمتیں دی جائیں گی. اور آگے آئیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک باغ سے گزر رہا تھا. جب باغ کے اندر داخل ہوا تو دیوار کے اس طرف سے ایک آواز آ رہی تھی. میں نے غور سے سنا تو آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہتے حضرت عمر؟ بخ لتتقین اللہ ابن الخطاب او لیعذبنک. اے ابن خطاب, اے خطاب کے بیٹے عمر, یا تو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, یا پھر یاد رکھو کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں نہ پکڑ لے. ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. ہم اپنے نفس کو کتنی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اے نفس تو اللہ سے ڈرنے والی ہو جا, ورنہ تجھے اللہ تعالیٰ یا تو عذاب دے گا یا اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخرت کے انجام کی فکر ہے میرے بھائیوں. ان کو اپنے نفس کو دعوت دیتے ہیں اصلاح کی, اپنے نفس کو توبیخ, جزر و توبیخ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں کہ اے ابن خطاب کا نفس, تو اپنے آپ کو سدھار لے, تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جا, ورنہ یاد رکھ اللہ رب العالمین کہیں تجھے عذاب میں نہ پکڑ لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کی وفات کا وقت قریب آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت مرتے ہیں. شہادت کی موت مرتے ہیں, وفات کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. اپنے بیٹے سے کہتے ویحک ذا خدی علی الارض عساہ ان یرحمنی. اے میرے بیٹے, تو میرے اس گال کو, میرے رخسار کو زمین سے ٹکا دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر مجھ پر رحم فرما دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخرت کی فکر ہے میرے بھائی, اپنے انجام کی فکر ہے. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرا یہ سر لو اور زمین پر رکھ دو, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے اس عمل سے خوش ہو کر کے قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لے.